الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، اسی سال تقریباً 570 عیسوی میں ابرہہ اشرم بن صباح شاہ یمن نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تھی۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بڑا گرجا تعمیر کیا تھا۔ اس کی تعمیر سے اس کی منشا عربوں کو حج کرنے کے لیے کعبہ کی بجائے اس گرجا کی طرف متوجہ کر کے خانہ کعبہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کرنا تھا۔ اس نے عربوں میں یہ تحریک چلائی کہ کعبہ بھی عبادت گاہ اور گرجا بھی عبادت گاہ ہے، مگر چونکہ گرجا کی تعمیر کعبہ کی تعمیر سے ہر پہلو سے بہتر ہے، اس لیے عربوں کو اس کے گرجا میں آ کر حج کرنا چاہیے۔ گو خانہ کعبہ اس وقت بت خانہ بنا ہوا تھا، مگر پھر بھی مشرک اس کا طواف کیا کرتے تھے اور ہر سال حج بھی کرتے تھے۔ اگرچہ ارکان حج مسلمانوں سے مختلف تھے، پھر بھی اس کو مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ ابرہہ عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ اس تحریک سے ایک شخص کنعانی کو طیش آ گیا اور وہ رات کو اس کے گرجا کے اندر جا کر غلاظت پھیلا آیا اور اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ جب ابرہہ شاہ یمن کو یہ خبر پہنچی تو اس نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر قسم کھائی کہ وہ بیت اللہ شریف کو منہدم ہی کر دے گا، اور خیال کیا کہ کعبہ کی عمارت ختم کرنے کے بعد تو عرب مناسک حج اس کے تعمیر کردہ گرجا میں ادا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی۔ سلطنت کے غرور نے قدرت کے انتقام سے اندھا کر دیا۔ اپنا لاؤ لشکر لے کر، جس میں 13 ہاتھی بھی شامل تھے، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مقابلے میں آنے والے عرب قبائل کو تاخت و تاراج کرتا ہوا طائف، جو کہ مکہ مکرمہ سے بطرف مشرق 65 میل پر ایک بہت سرسبز و شاداب خطہ ہے، پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں قریش کے سردار تھے۔ ابرہہ کے لشکر کی آمد کی اطلاع مکہ مکرمہ پہنچ چکی تھی، مگر سرداران قریش خاموش امن پسندی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تاکہ ابرہہ نے اسود بن مقصود نامی ایک حبشی کو مکہ کی جانب روانہ کیا، جو اہل مکہ کے مویشیوں کو ہانک لایا، جن میں حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ اسود نے یہ سب مویشی ابرہہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ قریش اس اشتعال انگیزی پر بھی خاموش رہے، کیونکہ ایک تو ان پر ابرہہ کے لشکر کو عددی برتری حاصل تھی، اور دوسرے ان کو یقین کامل تھا کہ خانہ کعبہ اللہ اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ خدا اپنے گھر کے انہدام سے ابرہہ کو نہیں روکتا تو یہ اسے اختیار ہے، اور اگر وہ اسے بچانا چاہتا ہے تو وہ اس پر قادر ہے۔ یعنی حضرت عبد المطلب راضی برضائے الہی تھے۔ اتنے متوکل باللہ کیوں نہ ہوتے، خود نبیوں کی اولاد تھے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے حامل رہ چکے تھے۔ قریش کی طرف سے خاموشی نے ابرہہ کو اور بھی دردناک اذیت میں مبتلا کر دیا، تو اس نے ایک قاصد حناطہ حمیری نامی کو مکہ ارسال کیا، تاکہ وہ وہاں کے سردار کا پتہ لگا کر اسے بادشاہ کا پیغام پہنچا دے کہ وہ ان سے جنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ صرف بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا ہے۔ چنانچہ قاصد نے حضرت عبد المطلب کے سردار ہونے کی تصدیق کے بعد انہیں یہ پیغام پہنچایا، تو حضرت عبد المطلب اس قاصد کے ساتھ ابرہہ کے پاس بغیر ہتھیار لگائے تنہا پہنچ گئے۔ نقیب نے اندر اطلاع کی، اجازت ملی، اندر تشریف لے گئے۔ بادشاہ تخت سے نیچے اتر کر تعظیماً فرش پر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کو بھی اپنے برابر جگہ دی۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو کھڑا رکھنا نہیں چاہتا تھا، اور اگر تخت پر جگہ دیتا تو حبشی درباریوں کی طرف سے طعن کا خدشہ تھا، اس لیے وہ خود نیچے اتر کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ آخر ابرہہ نے خود ہی مہر سکوت توڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کیجیے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے پکڑے ہوئے اونٹوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا، اور بس۔ بادشاہ یہ سن کر اور بھی حیرت زدہ ہوا کہ اچھا بوڑھا سردار ہے کہ اپنے اونٹوں کی فکر دامنگیر ہے اور اپنے خدا کے گھر کی سلامتی کا ذکر تک نہیں کرتا، حالانکہ اسے قاصد کی زبانی معلوم ہو چکا ہے کہ میں کس غرض سے آیا ہوں۔ آخر ابرہہ نے اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا، جس پر حضرت عبد المطلب نے مختصر سا جواب دیا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی واپسی کا مطالبہ ہے۔ اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔
یہ جواب پا کر بادشاہ نے اونٹ اور دیگر مویشی واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب مویشی لے کر مکہ آ گئے اور اپنی قوم کو ابرہہ کے لشکر کے متوقع حملہ سے بچاؤ کی خاطر گھر چھوڑ کر پہاڑوں اور دروں میں چھپ جانے کا حکم دیا۔ خود معاذ چند افراد قریش کے بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر قریش کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کی تیاری کی اور کعبہ کے انہدام کے پختہ ارادے کے ساتھ اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو اس مقصد کے لیے تیار کر لیا۔ اس وقت پڑاؤ مکہ سے باہر 7-8 میل کے فاصلے پر ایک وادی میں تھا۔ ہاتھی کو مکہ کی طرف چلانا چاہا تو وہ بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے نہ اٹھایا۔ جب مخالف سمت میں یا دائیں بائیں چلانے کا ارادہ کرتے تو ہاتھی اٹھ کر بھاگنے لگتا۔ اس طرح بسط کوشش ہاتھی مکہ کی طرف چل نہ سکا۔ کیسے چلتا؟ حکم خداوندی سے سرتابی ممکن نہ تھی۔ حیوان ہوتے ہوئے حکم برداری اور اطاعت کا یہ عمل اور ابرہہ کی سرکشی ملاحظہ ہو۔ اس بدبخت نے ہاتھی کے عمل سے بھی سبق نہ لیا، کیونکہ بربادی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اسی کشمکش میں حق تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل پرندے کے غول بھیجے، جو ہر ایک 3-3 کنکریاں ایک چونچ میں اور 2-2 پنجوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ کنکریاں چنے اور مسور کی دال کے برابر تھیں۔ ان پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر کے اوپر پھینکیں۔ جس انسان یا حیوان کو ایک کنکری بھی لگتی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ صرف چند آدمی جن کو کنکریاں نہیں لگی تھیں بچ کر تیزی سے راستہ طے کرتے ہوئے یمن کی طرف بھاگے، ان میں ابرہہ بھی تھا۔ راستے میں ابرہہ کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے اور سنا دارالسلطنت تک پہنچتے پہنچتے وہ اس چڑیا کے بچے کی طرح لنجا رہ گیا تھا جس کے بالوں پر نوچ لیے گئے ہوں۔ پھر اس کا سینہ شک ہو گیا اور کیف کردار کو پہنچا۔ قرآن حکیم میں اس واقعے کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے کہ خدائے برتر نے ان ہاتھی والوں کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ گو اس کو قدرت حاصل تھی کہ انہیں پرندوں کے تسلط کے بغیر ہی تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اس حقیر چیز کو اس جابر کی ہلاکت کا سبب بنا کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بات میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسور کے دانے کے برابر کنکری نے بندوق کی گولی کا کام کیسے کیا ہوگا۔ سائنس کے اصول کے مطابق زمین کی کشش ثقل بلندی سے آنے والی چیز کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جوں جوں وہ چیز زمین کے نزدیک آتی جائے گی اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی۔ زمین سے اس چیز کی بلندی جتنی زیادہ ہوگی اسی نسبت سے زمین تک پہنچتے پہنچتے رفتار تیز ہوگی۔ ایک ہی وزن کی دو چیزیں اگر مختلف بلندیوں سے زمین پر پھینکی جائیں تو فاصلے سے پھینکی ہوئی چیز کی رفتار زمین تک پہنچتے پہنچتے کم بلندی سے پھینکی گئی چیز کی نسبت زیادہ ہوگی، اور جتنی رفتار تیز ہوگی اتنی چوٹ لگانے کی طاقت زیادہ ہوگی۔ بندوق کا بھی یہی اصول ہے کہ مسور کے دانے کے برابر گولی کی رفتار تیز کر دی جاتی ہے، اس طرح اس میں چوٹ لگانے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ورنہ اگر وہی گولی ہاتھ سے ماری جائے تو چوٹ نہیں لگا سکے گی۔ پس سائنس کے انہی اصولوں کے مطابق بلندی سے چھوڑی گئی کنکریاں نیچے پہنچتے پہنچتے بندوق کی گولی کے برابر یا اس سے بھی زیادہ تباہ کن بن جانے پر قیاس کر لیں۔ وہ گرجا جو ابرہہ نے یمن میں بنوایا تھا، بنو العباس کے خلیفہ اول صفاح نامی کے زمانے میں زمین بوس کر کے آثار مٹا دیے گئے اور ذکر ختم ہو گیا۔ بنو العباس کے خلیفہ اول صفاح نامی کے زمانے میں زمین بوس کر کے آثار مٹا دیے گئے اور ذکر ختم ہو گیا۔ وہ وادی جہاں پر ابرہہ اور اس کے لشکر پر عذاب نازل ہوا مکہ مکرمہ سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے اور وادی محصر کے نام سے موسوم ہے۔ حجاج کرام وہاں سے تیز چل کر یا دوڑ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح اس معطوب جگہ کو خدائے ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔